ذرا مجھے پٹنہ میں کوئی ادارہ بتائیں گے جو کوئی اسپتال ہو، کوئی یتیم خانہ ہو، کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہو جو وقف والے چلا رہے ہوں؟ پٹنہ کے باپو سبھاگار میں آل انڈیا مسلم مورچہ کے بینر کے تحت پسماندہ مسلمان کا جماوڑا ہوا۔ راجیہ سبھا کے پورو سانسد اعجاز علی کے آیوجت اس کارکرم میں مکھیہ اتھی کے روپ میں راجیپال عارف محمد خان شامل ہوئے۔ اس کارکرم میں وقف کو لے کر سمرتھن جتاتے ہوئے اسے مسلمان کا بھوشیہ کا آئینہ بتایا گیا۔ وہیں راجیپال عارف محمد خان نے اپنے سمبودھن کے دوران وقف کے نئے قانون کا سمرتھن کیا اور اس کا وروଧ کرنے والوں پر جم کر برسے۔ کمزور اور غریب کی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے تو کاہے کے لیے ہے؟ ذرا مجھے پٹنہ میں کوئی ادارہ بتائیں گے جو کوئی اسپتال ہو، کوئی یتیم خانہ ہو، کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہو جو وقف والے چلا رہے ہوں؟ ہاں، آپ کو وقف کی زمین پہ مال ملیں گے بڑے بڑے، آپ کو وقف کی زمین پر ریزیڈینشل فلیٹ ملیں گے بڑے بڑے، بازار ملیں گے، کامرشل بلڈنگز ملیں گی۔ ارے بھیا، وقف کا مقصد تو تھا غریب اور کمزور۔ میں آپ سے کہتا ہوں، اگر اس وقف کی پراپرٹی کا صحیح استعمال ہو جاتا تو آپ کو اس کی ضرورت رہتی کہ آپ کہتے کہ جو ذرا متمول لوگ ہیں وہ پٹنہ میں کن کے دروازوں کو کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اپنے بچوں کے داخلے کے لیے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول کے داخلے کے لیے، یونیورسٹی کے داخلے کی بات نہیں کر رہا میں۔ لگ بھگ پورے ہندوستان میں ہمارے پہلے سے تو ہمارے عیسائی بھائیوں نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، چاہے جس کمیونٹی کا آدمی ہو، جولائی اور اگست کے مہینے میں ان کی خوشامد کرتا گھومتا ہے کہ ہمارے بچے کو ایڈمیشن کر لیجیے۔ اور اب پچھلے 25-30 سال سے مشنری کے علاوہ دوسرے اسکول بھی آ گئے اور بڑی تعداد میں آ گئے، لیکن کوئی وقف والوں نے بھی کوئی اسکول بنایا پٹنہ میں؟ اگر پتہ ہو تو آپ مجھے بتائیے، خاص طور سے غریب بچوں کے لیے۔ اور میں ایک بات آپ سے بڑھ کے کہتا ہوں، مولانا دانیال صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً انہیں حفظ ہے قرآن، یہاں اور بھی لوگ ہوں گے، اگر میں غلط کہوں تو ابھی ٹوک دیجیے گا۔ وقف کا لفظ قرآن حکیم میں نہیں آیا، لیکن قرآن بھرا پڑا ہے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کمزور کے اوپر، غریب کے اوپر، بیوہ کے اوپر، مسکین کے اوپر، مسافر کے اوپر، جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ اور سورہ توبہ میں 9 بدیں دکھائی گئی ہیں کہ صدقے کا، زکوٰۃ کا پیسہ ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وابن السبیل 9 ہیں۔ یہ پیسہ جو ہم نے لیا، جو صدقے میں کسی نے دیا، زکوٰۃ میں دیا، زکوٰۃ لفظ بھی نہیں آتا، 2.5% تو بالکل نہیں آتا۔ یہ فقہا کی اپنی اختراع ہے۔ قرآن تو کہتا ہے قل الافواہ، جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو سب کو خرچ کرو۔ لیکن یہ آیت سیدھے آپ چلو 2.5% ہی کرو، یا اپنے وقت کی پراپرٹی ہے وہی کرو، صرف سب مت کرو۔ لیکن یہ تو دیکھنا پڑے گا کہاں خرچ کرنا ہے وہ، تو وہ لکھا ہوا ہے صاف قرآن حکیم میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وابن السبیل وغیرہ وغیرہ۔ دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہیڈس اپ نیوز۔